بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ مسجد نبوی میں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں ایک خوبصورت جالی لگائی گئی ہے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس نے مسجد نبوی میں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں تانبے سے بنی نئی حفاظتی جالی کا افتتاح کیا ہے، جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نئی حفاظتی جالی کا اہتمام مسجد نبوی کی جمالیاتی شناخت کو حسین بنانے کی پالیسی کے تحت کیا گیا ہے۔ جس جگہ پر یہ جالی لگائی گئی ہے، اسی جگہ پر پہلے لکڑی کی جالی ہوا کرتی تھی۔ نئی حفاظتی جالی اعلیٰ معیار اور خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ تیار کی گئی ہے، جس میں اعلیٰ معیار کا تانبا استعمال کیا گیا ہے، جس کی لمبائی 87 میٹر ہے اور یہ 1 میٹر اونچی ہے اور متعدد یونٹس پر مشتمل ہے۔ نئی حفاظتی جالی میں شدید رش سے پیدا ہونے والے مسائل سے بچاؤ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے سٹینڈ میں مضبوط پہیے لگائے گئے ہیں۔ اس کے نچلے حصے کی صفائی اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ریلنگ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہماری دوسری اہم خبر، وزارت حج و عمرہ نے عمرہ زائرین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ رقم کی منتقلی یا کرنسیوں کا تبادلہ کرتے وقت لائسنس یافتہ براچوں سے رابطہ کریں۔ وزارت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے حج اور عمرہ پر آنے والے زائرین پر زور دیا ہے کہ وہ رقم کی منتقلی یا ریال تبدیل کرتے وقت منظور شدہ بینکوں اور منی چینجرز کے ساتھ ڈیل کو یقینی بنائیں اور منظور شدہ فہرست دیکھنے کے لیے براہ کرم مرکزی بینک کی ویب سائٹ دیکھیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ مملکت کے باہر سے آنے والے زائرین اور عمرہ کرنے والے مندرجہ ذیل منظور شدہ کارڈز کے ذریعے اپنے تمام مالی لین دین کر سکتے ہیں۔ ان کارڈ میں ماسٹر کارڈ، ویزا کارڈ اور امریکن ایکسپریس شامل ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کا یہ اعلان حجاج کرام کو دھوکہ دینے اور رقم لوٹنے والے گروہوں سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سعودی عرب اس حوالے سے پرامن ملک ہے، لیکن احتیاطاً عمرہ زائرین کو آگاہ کیا گیا ہے۔ آپ سب ویورز بھی اس پیغام کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ غیر ملکی ٹرکوں کے داخلے کا نیا طریقہ کار۔ جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ وہ مملکت میں آنے والے تمام غیر ملکی ٹرکوں کو آج سے الیکٹرانک ٹرانسپورٹ پرمٹ حاصل کرنے کا پابند کر رہا ہے۔ نقل و حمل کی الیکٹرانک دستاویز ایک ایسا پرمٹ ہے جو کہ مملکت میں آنے والے غیر ملکی ٹرکوں کے داخلے کے لیے نقل و حمل کی ایک بنیادی ضرورت ہے، جس میں سامان بھیجنے والے، سامان وصول کرنے والے اور سامان کی تفصیل کا اندراج ہوگا۔ الیکٹرانک ٹرانسپورٹ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے سعودی حکومت کے النقل پورٹل پر رجسٹرڈ کر کے تفصیلات اپلوڈ کر کے اندراج کیا جا سکتا ہے۔ اس ہفتے سعودی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے رہائش، کام اور سرحدی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے، جو مملکت کے تمام خطوں میں آپریشن کے بعد وجود میں آئی۔ اس ہفتے کی رپورٹ کے مطابق نتائج درج ذیل ہیں۔ مملکت کے تمام خطوں میں مشترکہ سیکیورٹی فیلڈ آپریشن کے ذریعے پکڑے گئے لوگوں کی کل تعداد 16,407 ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں میں 9,609 رہائشی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار ہوئے ہیں، 4,561 بارڈر سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرنے اور 2,237 لیبر قانون کی خلاف ورزی کرنے والے شامل ہیں۔ سرحد عبور کر کے مملکت میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران گرفتار ہونے والوں کی کل تعداد 1,086 ہے، جن میں 22% یمنی شہری، 74% ایتھوپیا کے شہری اور 4% دیگر قومیں شامل ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرنے پر 64 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رہائش، کام اور سرحدی سلامتی کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نقل و حمل اور پناہ دینے میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ جو کوئی بھی سرحدی حفاظتی نظام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے مملکت میں داخلے کی سہولت فراہم کرتا ہے یا انہیں مملکت کے اندر منتقل کرتا ہے یا پناہ دیتا ہے یا انہیں کسی بھی طرح سے کوئی مدد یا خدمات فراہم کرتا ہے،
ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، ان کی پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی اور ان کے ناموں کی میڈیا میں تشہیر کی جائے گی، اور اس کی سزا 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوتی ہے۔ مکہ المکرمہ، ریاض اور مشرقی علاقوں میں خلاف ورزی کے کسی بھی کیس کی اطلاع 911 اور باقی مملکت میں 999 اور 996 پر کال کر کے دی جا سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی اپڈیٹ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔